رافضیوں سے بھاگا کرو، دور رہا کرو۔ میں نے سرکار کی حدیث سنائی، سرکار نے فرمایا یتانون علی السلف، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ بزرگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، یعنی میرے صحابہ پر، ان کے بعد جو بزرگان دین آئے ان پر، پچھلوں پر یہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رافضی تھا، رافضی حضرت عثمان غنی کو کمبخت یہودی کہتا تھا، مگر امام قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت پر، جن کے لیے بزرگوں نے کہا پوری دنیا کی عقلیں ایک ترازو میں، حضرت امام کی عقل ایک ترازو میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد کہا بھیا میں ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ کہ کون سا رشتہ؟ کہا کہ ایک ایسے لڑکے کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پڑھتا ہے، بڑی زبردست گفتگو کرتا ہے، علم بہت شاندار ہے اس کے بعد، مگر وہ یہودی ہے۔ جواب نہیں سمجھے؟ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا جواب دیا؟ کہا ہے سب کچھ خوبیاں اس میں مگر یہودی ہے۔ تو امام سے کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجئے، میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں گا۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے دفاع کرتے ہوئے امام نے کہا تو اپنی عقل کا علاج کرا لے، جب تجھ جیسا آدمی اپنی بیٹی کے لیے یہودی رشتہ قبول نہیں کرتا تو محمد عربی نے عثمان غنی کو دو بیٹیاں کیسے عطا کر دی ہے؟ اور یہاں تک کہہ دیا میرے نبی نے، کہا عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی یا 40 بیٹیاں ہوتی، یہ کے بعد دیگر ایک کا انتقال ہوتا دوسرا تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ہم نے کہا حضرت امام اعظم نے کہا جب تجھ جیسا آدمی اپنی بیٹی کے لیے یہودی لڑکے کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو سارے نبیوں کا امام یہودی کو اپنی دو بیٹیاں کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب بیان کی، امام اعظم نے جب یہ جواب دیا، بولا حضرت معاف کیجئے آج سے میں رافضیت سے توبہ کر۔ اور اعلیٰ حضرت کا عمل دیکھ لیجئے، بات یہیں سٹاپ۔ ہر ارے غیرے کے ساتھ لوگ کھانا پینا پسند کرتے، ارے حضرت کیا کیا جائے، کاروبار کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہ کاروبار نہ دیکھیے، آخرت کی فکر کیجئے، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ آج ہی میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ابھی مغرب کے بعد مطلع القمرین میں پڑھ رہا تھا، حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں فرمایا کسی گمراہ کے پاس مت بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کا ایمان لے چکا ہے، اسلام لے چکا ہے۔ اور آگے فرمایا جو گمراہ کے ساتھ بیٹھتا ہے کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بلا وجہ گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، اور میرے امام نے کوئی بلا وجہ رد تھوڑی کیا ان بدعقیدہ لوگوں کا جو آج یہ حکمتیں نکال کے در اور کریا اور ڈگر گھوم کے کہتے ہیں رد مت کرو۔ میں نے کہا دیکھ لے قاضی عیاض کا جملہ کیا ہے جو ان بدعقیدہ لوگوں گمراہوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایک جملہ اسی میں سم کر دیتا ہوں۔ مکتوبات امام ربانی میں مجدد الفسانی کہتے ہیں کسی بدعقیدہ انسان کے پاس بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی بت پرست کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ بت پرست آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا ہے چلو مندر میں پوجا کر لو، مگر اس کے پیٹ کے اندر اس قدر کیڑے کاٹتے ہیں، بیٹھے گا تو دیکھیے نا وہاں نہیں جانا چاہیے۔ مزارات اولیاء پہ لوگ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کو یہ بیماری ہے، اس کے جراثیم اندر سے کاٹتے رہتے ہیں، اس سے بلواتے رہتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بریلی شریف میں تھا، بریلی شریف کے اندر موجود تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی اٹیچی پکڑے میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد وہ دلی سے آ رہا تھا، رہنے والا لکھنؤ کا تھا، اٹیچی پکڑے ملفوظ شریف میں پڑھ لیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہنے لگا جیسے ہم شیعوں میں مجتہد ہوتے ہیں، ان کے مجتہد بھی کتنے گندے ہوتے ہیں، عید پلید میں ناپاک نطفے سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے مجتہد بنتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ بات؟ تو معاملہ کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ ہمارے یہاں جو مجتہد ہوتے ہیں شیعوں میں، کیا آپ بھی سنیوں میں ایسے ہی مجتہد ہو؟ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، اعلیٰ حضرت چہرہ ادھر کر لیا، ایک بار پوچھا اعلیٰ حضرت کا چہرہ ادھر، کیا اعلیٰ حضرت کو جواب نہیں تھا؟ جواب معلوم نہیں تھا؟ بولو
جواب تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے چہرہ ادھر کیا. پھر اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، پھر اعلیٰ حضرت نے چہرہ ادھر ہی رکھا. تیسری بار سوال کیا. جب بار بار سوال کرتا رہا اور اس سے پتا چل گیا کہ اعلیٰ حضرت میری طرف دیکھنے والے نہیں، میرا جواب دینے والے نہیں، اپنی اٹیچی اٹھائی اور بریلی اسٹیشن سے پھر لکھنؤ روانہ ہو گیا. جب یہ چلا گیا نا تو پاس میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے غلام ہوتے ہیں نا، تو کسی نے کہا سرکار آپ سے مسئلہ ہی تو معلوم کر رہا تھا، آپ سے بات ہی تو پوچھ رہا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تب میرے امام کا جملہ سنیے گا. آج جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان مولویوں کو ہو کیا گیا ہے، منبر رسول پر کبھی رافضیوں کا رد ہے، کبھی دیوبندیوں کا رد ہے. ہم نے کہا یہ ہمارا فرض ہے. سرکار فرماتے اذا ظہرت الفتن وبالبدع وسب اصحابی فلیزر العالم علما. سرکار فرماتے اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے گونگا بیٹھے نہیں زبان کھول کے ان کا رد کرتا چلا جائے. اور جو عالم نہیں کرتا ہے وہ سنے، گونگا شیطان، اس کا عالم یہ نفل قبول نہ فرض قبول، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. اب اگر کسی کو اتنی لعنتیں پسند ہے تو لیتا رہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ حق بولو چاہے زمانہ کچھ بھی کہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اور یہی کہتے چلے جاؤ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور دعا کرو تو یہ کرو خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کرو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا، آپ نے فرمایا مجھ پر اعتراض مت کرو، یہ اعتراض کرنا ہے تو خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر پہ کرو. ایک دن حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بھوکا ہوں. آپ نے بلایا کسی کو، کہا کھانے کا انتظام کیا جائے. کھانے کا انتظام ہو گیا. اخیر جملے بول رہا ہوں، نیند کی نظر مت کر دیجئے گا اس کو، سونے کی ضرورت نہیں، جاگنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ زمانہ سو رہا ہے مگر آپ جاگیے. کسی شاعر نے کہا ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. مگر اتنی آسانی سے بھی نہیں ملے گی 14 جلسے کرا کے جنت مل جائے. خوف الہی بھی دل میں رکھو. حضرت امام غزالی کہتے ہیں اگر کوئی عالم صرف بشارتیں سناتا رہے تو پھر شیطان کی ضرورت نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی کافی ہے. تو بشارتیں سامنے رکھیں، مگر بشارتیں ہم اس لیے سناتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. سمجھ گئے؟ پوری آیت پڑھ لیجئے. قرآن میں بشارت بھی ہے اور قرآن میں انذار بھی ہے. سرکار کی دو صفتیں ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور اس کے بعد ونذیرا، ڈر بھی سناتے ہیں بشارت بھی، دونوں کو ملانا ایمان کہتے ہیں. امید و بیم، خوف بھی ہے امید بھی ہے، دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. تو خالی بشارتیں سن کے نمازیں چھوڑ دو، ایسا مت کرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سنیو تم ہی نمازیں پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نمازیں ہی عشق رسول میں ڈوب کر ہوتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے. اب یہ اس روایت کو پورا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم سے کہنے لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے. دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھا رہا تھا. تھوڑی سی بات دورانے عقل و خرد و نوش اس کی زبان سے گمراہی کی نکلی. حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آگئے، کھانا ہٹا اس کے سامنے سے. کھانا ہٹا لیا گیا. اب بتاؤ مجھے ان سے زیادہ رحم والا کوئی ہوگا؟ ارے آپ لوگ تو عجیب آدمی ہو. محلے پڑوس کا آدمی ہے، بھوکا ہے، دے سکتے ہیں نا دیوبندی کو، دے سکتے ہیں نا وہابی کو. ہم نے کہا نہیں دے سکتے، اس کو نہیں کھلایا جائے گا. ہاں ایک موقع پر سرکار محدث کبیر سے پوچھا گیا دے سکتے ہیں کہ نہیں، بہت غریب ہے بھوکا مر رہا ہے. تب آپ نے کہا نہیں دے سکتے. سرکار تاج الشریعہ موجود تھے. حضرت نے فرمایا نہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر آپ کے دینے سے وہ سنی بن سکتا ہے تو اس کو دے دو، اور اگر نہیں بنتا ہے تو دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی کے گستاخ کسی رحم کے قابل نہیں ہوتے ہیں. توجہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ہٹا لیا، کھانا ہٹا، دسترخوان ہٹا، اور فرمایا ہاتھ پکڑ نکال اس کو باہر. سمجھے؟ اور یہاں تو دسترخوان کے لیے دعوتیں کی جاتی ہے، آؤ بھائی بیٹی کی شادی ہے کھاؤ.
میں نے کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا جب میرے سرکار کہیں گے؟ حضرت علی نے کہا نا دشمن کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک تیرا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست، تینوں سے بچنا ہے، تینوں سے، اپنا دشمن بھی، عدو کا عدو کا، ایک دشمن تیرا دشمن، ایک عدو صدیقی کا و صدیق و عدو کا، ایک تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست، تیرے دشمن کا دوست اور تیرے دوست کا سرکار ہمارے دلوں سے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نا ہمارے، تو ہمارے دوست ہو گئے نا۔ تو جو نبی کا دشمن ہوگا اس کو سینے سے لگاؤ گے، اور جب لگا لیا تو پھر اپنے ایمان کا فیصلہ کرو۔ تو حضرت علی نے بتا دیا تیرا دشمن بھی تیرا دشمن ہے، تیرے دوست کا دشمن بھی تیرا دشمن ہے، تیرے دشمن کا دوست بھی تیرا دوست۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بتا دیا کسی سے رکھنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا اخیر زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کو رافضی کہا جائے گا، ینتقصونہم، یہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ان کی شان میں توہین کریں گے۔ ہم نے کہا سرکار کرے کیا؟ فرمایا فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکبوہم ولا تجالسوہم، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ شادیاں کرو، بلکہ ان کو دور کر کے یہی کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ آپ کہیں گے یہ احمد کے دشمن کا ہے، میں نے کہا جو نبی کا دشمن نہیں وہ بھی ہمارا دشمن، اور جو نبی کے صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی نبی کا دشمن ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمارا مزاج یہی ہو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یہاں یا رسول اللہ کی جگہ یا امیر معاویہ یا ابا بکر یا عمر یا عثمان کی کثرت کیجیے، اور اتنی کثرت کرے زمانے کو پتہ چل جائے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ رافضی نہیں جاتا بھیا کبھی بھی، مدینہ نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار نے اپنے دربار کے دو وزیر اب بھی اپنے قریب رکھے ہیں، اور اس لیے رکھے ہیں، سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سمجھئے قاری صاحب قبلہ؟ اسی لیے رکھا ہے سرکار نے ابو بکر و عمر کو تاکہ کوئی رافضی میرے نبی کی بارگاہ میں نہ آ سکے، دور سے ہی بھاگ جائے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اس لیے ان سے بچو، جن کو سرکار پسند نہ کرے وہ ہمیں بھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔